دن غوث پاک کی پیدائش ہوئی، اٹھا کر کے ساری کتابوں میں دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرماتے ہیں، یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا صالحا، اے ابو صالح اللہ نے تجھے بڑا نیک بخت لڑکا عطا فرما، ہوا ولی، وہ اللہ کا ولی ہے، ہوا محبوبی و محبوب اللہ تعالی، وہ میرا بھی لاڈلا ہے اور خدا کا بھی پیارا ہے۔ جس دن بچہ پیدا ہو رہا ہے مصطفیٰ کی زبان اس کی ولایت کا اعلان کر رہی ہے۔ کیسا ولی ہے، اللہ اکبر، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تو ولی بن گا۔ روزہ رکھتے ہوئے اے رحمی کرنے والوں، اصلاح معاشرہ کرو اور غوث پاک کا کیریکٹر اپناؤ۔ جب رمضان آئے تو غوث پاک کا بچھڑا یاد کر کے روزہ رکھو۔ غوث پاک کی بسم اللہ کرائی جا رہی تو 70 پارے پڑھ رہے ہیں۔ حافظ جی بولتے ہیں عبد القادر یہ کب یاد کر لیا، 4 مہینے کی تو عمر ہے؟ تو کہا جتنا اماں یاد کرتی تھی شکم میں یاد کر لیا کرتا۔ تمہارا مدرسہ اور منصوبہ الگ الگ بنے، وہاں تمہارے بچے پڑھے اور میرے غوث کا مدرسہ ماں کا شکم بنے۔ یہ تعلیم کیا ہے؟ یہ اللہ کی عطا کردہ وہ تعلیم ہے جو اور کسی کے بس میں نہیں ہے۔ یہ وہ نیک بخت بچہ ہے، پیٹ میں رہے تو حافظ بنے، باہر تشریف لائے رونق افروز ہو جائیں تو مصطفیٰ کی زبان اس کی ولایت کا اعلان کریں۔ کیسا مبارک بچہ ہے۔ آتاک اللہ ابنا صالحا وہو ولی و محبوبی و محبوب اللہ تعالی، وہ میرا بھی پیارا ہے اور اللہ کا بھی پیارا ہے۔ سیکون لہ شان بین الاقطاب والاولیاء کشانی بین الانبیاء والمرسلین۔ حضور فرماتے ہیں ابو صالح ان قریب اس کی ایک شان ہونے والی ہے تمام قطبوں اور ولیوں کے درمیان، جس طرح میری شان تمام انبیاء اور مرسلین کے درمیان میں ہے، جس طرح میرا مرتبہ سب سے اونچا ہے، ولیوں میں میرے شہزادے غوث پاک کا مرتبہ سب سے اونچا اور بلند ہوگا۔ اور جسے رسول بڑھائیں اسے کون گھٹائے، ورفعنا لکا ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر۔ یہ شان تھی میرے غوث اعظم کی، اور ان کے گھر کا جو بچہ ہوتا تھا وہ بھی کامل ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، طفیلی کا لقب واصل ہے یا غوث۔ حضرت غوث پاک کے ایک خادم تھے جن کا نام شیخ احمد تھا، جو ایران کے ایک علاقے حبا کے رہنے والے تھے۔ حضرت شیخ احمد حبی یہ تفسنوج پہنچے، وہاں ایک بہت بڑے بزرگ تھے جن کا نام عبد الرحمان تھا، اور یہ حضرت غوث پاک کا ابتدائی دور تھا اور حضرت عبد الرحمان کا آخری زمانہ تھا۔ حضرت عبد الرحمان کو ابھی حضرت غوث پاک کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں تھی کہ ایسی شان کے بزرگ بغداد میں ہیں۔ اسی زمانے میں حضرت شیخ احمد حبی حضرت عبد الرحمان کی مجلس میں خانقاہ میں ایک دن تفسنوج پہنچے، کنارے جا کے بیٹھ گئے۔ حضرت واز فرما رہے تھے، واز کہتے کہتے ان کی زبان سے نکلا کہ اے لوگو، اس زمانے میں تمام اولیاء میں میری حیثیت ایسے ہی ہے جیسے سب پرندوں میں ہنس کی ہے۔ ہنس کا سر بڑا، اس کی گردن بڑی اونچی ہوتی ہے، سب پرندے نیچے ہوتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ولیوں میں مجھے سرداری حاصل ہے۔ بس اتنا سنا تھا غوث پاک کے مرید شیخ احمد نے تو کھڑے ہو گئے کنارے اور کہنے لگے، گدڑی اتار کے پھینک دیا، کہا عبد الرحمان آئیے مجھ سے کشتی لڑنی۔ حضرت شیخ عبد الرحمان نے کہا یہ کون آدمی ہے، ہرے مجمع میں مجھ کو کشتی اور دنگل کا چیلنج کر رہا ہے، دبلا پتلا۔ تو اللہ والے فوراً جھلاتے نہیں ہیں، جن کا دماغ سوکھا ہوا ہوتا نا، کچھ ایسی بات سن کر کے وہ بگڑ جاتے۔ اللہ والے پہلے تحقیق کرتے یہ کہہ رہا ہے تو کیوں کہہ رہا، مراقبہ کیا تو دیکھا کہ شیخ احمد کے رومے سے نور ٹپک رہا۔ مراقبے سے باہر آئے، کہنے لگے کس کے مرید ہو؟ تو کہا کہ میں تو غوث پاک شیخ عبد القادر بغدادی کا مرید ہوں۔ تو کہا تمہارے پیر کو تو ہم نے کبھی اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، بہت سے اولیاء خدا کی بارگاہ قدس میں حاضری دیتے ہیں، وہاں تمہارے پیر کو ہم نے نہیں دیکھا، باقی دنیا کے اولیاء اللہ وہاں رہتے ہیں۔ ان کے دل پر ایک چوٹ لگی اور سوچا کہ چل کر کے بغداد اپنے پیر سے یہ واقعہ بیان کروں گا، اور خاموش کھڑے تھے۔ حضرت عبد الرحمان نے کہا بیٹا احمد اپنی گڈڑی پہن لے۔ یہ بھی جلال میں تھے، غوث پاک کا مرید جو ہے۔ میں فقیر نے ایک مرتبہ گڈڑی اتار دیا، اب نہیں پہنے گا۔ شیخ عبد الرحمان نے کہا تو کیا ایسے ہی ننگے کھڑے رہو گے؟ کہا نہیں پہنوں گا۔ وہاں سے 1 ہفتے کی مسافت پر ان کا مکان حبا میں تھا۔ شیخ عبد الرحمان جلال میں کہتے ہیں اپنی بیوی فاطمہ سے، فاطمہ میرا کپڑا لا، تو وہاں سے ان کی بیوی فاطمہ جس کا نام تھا، وہاں سے وہ بولتی اپنا کپڑا لیجئے۔ حضرت عبد الرحمان کہتے ہیں یا اللہ، شوہر تو اپنی جگہ پر تھا ہی، اس کی بیوی جو طفیلی ہے وہ بھی ایسی کامل اور واصل ہے کہ یہ یہاں سے کپڑا مانگ رہا ہے، وہ وہاں سے دے رہی ہے، کپڑا آ رہا ہے، پہن لیا۔ کہا دیکھیے پہن لیا۔ اعلیٰ حضرت جھوم کر فرماتے ہیں جو تیرا طفل ہے، جو تمہاری خانقاہ کا بچہ اور خادم ہے، وہ کامل وقت ہے، جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، طفیلی کا لقب واصل ہے یا
یہ شان۔ حضرت عبد الرحمان نے کہا اس کی بیوی میں بھی یہ کمال، شوہر تو شوہر سبحان اللہ، بیوی بھی ماشاء اللہ، تو پیر کا کیا حال ہوگا؟ فوراً 2 مریدوں کو بلایا، فوراً بغداد روانہ ہو جاؤ اور ایسے عظیم الشان شیخ طریقت سے آج تک میں ناواقف ہوں، حالات معلوم کر کے رپورٹ دو۔ 2 مرید تفنوس سے چلے بغداد کے لیے، اور ادھر میرے غوث نے خانقاہ غوثیہ سے 2 آدمی کو تیار کیا، جاؤ شیخ عبد الرحمان نے میرے حالات معلوم کرنے کے لیے 2 مریدوں کو بھیجا ہے، فلاں پہاڑی کے پاس فلاں میدان میں اس لباس میں اس شکل و صورت کے 2 آدمی آئیں گے، ان کو یہاں مت آنے دینا، واپس لے جانا۔ یہ 2 مرید گئے اور وہیں جہاں غوث پاک نے بتایا ٹھیک اسی پوائنٹ اور اسپاٹ پر عبد الرحمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 مرید ملے، کہا واپس چلو، ہمارے شیخ نے تم کو واپس جانے کا حکم دیا، اور وہاں تفنوس پہنچے۔ حضرت شیخ عبد الرحمان کی خدمت میں غوث پاک کا سلام پیش کیا اور کہا کہ غوث پاک نے فرمایا ہے کہ جو باہر رہتا ہے وہ صحن والے کو کیا جانے، اور جو صحن میں رہتا ہے وہ برآمدے والے کو کیا جانے، اور جو برآمدے میں رہتا ہے وہ نہان خانے میں رہنے والے کو کیا جانے۔ سمجھے؟ کیا جانے؟ ارشاد فرمایا ہم نہان خانوں میں رہنے والے ہیں اور عبد الرحمان تم برآمدے میں رہنے والے ہو، اور اس کا ثبوت اور دلیل یہ ہے فلاں تاریخ کو رات میں اللہ کے دربار میں 70 ولیوں کو خلافت ولایت عطا کی گئی تھی، آپ کو بھی اس دن خلافت دی گئی تھی، اور آپ کی خلافت کا رنگ ہرا تھا، جس کے حاشیے پر قل ہو اللہ شریف لکھی تھی، اور جس کھڑکی سے ایک ہاتھ نکل کر ہر ولی کو وہ خلافت ولایت دی جا رہی تھی وہ میرا ہی ہاتھ تھا۔ جب حضرت عبد الرحمان نے یہ پیغام سنا سر جھکا لیا اور کہنے لگے کہ ہوا سلطان فی هذا الزمان، خدا